عظيمة. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قبل أن نبدأ ترجمة الخطبة، الرجاء في سيارة واقفة قدام الباب على الجهة اليسار هنا، وكما تعرفون ورد في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فالرجاء لمن له السيارة يأخذها ويجنبها في مكان آخر حتى لا يتضرر أحد. جزاكم الله خير. السيارة واقفة قدام باب المسجد هنا، فالرجاء إخراجها ووقوفها في مكان آخر. کسی کی گاڑی اس ڈور کے سامنے غلط طریقے سے پارک کی گئی ہے. جس کسی بھائی کی وہ گاڑی ہے، امید کہ وہ اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا: لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں. لیفٹ سائڈ پر یہ جو دروازہ ہے مسجد کا، اس کے بالکل مقابل میں سیارہ ہے کسی کی جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے میں، تو وہ اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیں. اس کی شکایت کی گئی ہے خطبے سے پہلے، لہٰذا آپ میں سے کسی کی ہے تو رجاءً اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیں. جزاکم اللہ خیر. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، احکام دیے، پابندی کرنے کا حکم دیا، بہت ساری چیزیں حرام کی، منع کیا، اور اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کی. بڑی عظیم اس کی شان ہے. گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، گناہ اس کے اندر ناپسندیدہ شے ہے. جو انسان نیکیاں کرتا ہے وہ اس کے قریب رہتا ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. پھر اس کا کرم، اس کا رحم دیکھیے، جو دور ہوتا ہے اگر وہ توبہ کر لے سچے دل سے تو پھر وہ قریب بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنا واجب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 22 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 1445 ہجری مطابق 28 جون 2024 عیسوی. خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے. آج اس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا، وہ ہے گناہوں سے توبہ واجب ہے. گناہوں سے توبہ ضروری ہے یا واجب ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ گناہوں سے توبہ کیسے کی جائے گی؟ 3 انشاءاللہ باتیں ہوں گی خطبے میں. پہلی بات، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ، نافرمانی، خطائیں، سیاہ کاریاں، نافرمانیاں کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ اس کو نہیں کرنا. اللہ نے احکام دیے ہیں، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کی ادائیگی نہ ہو. جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو نہیں بجا لانا، چھوڑ دینا، اس کو نہیں کرنا. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ گناہ ہے.
اسی طریقے سے اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان کا ارتکاب، مطلب ان کو کرنا اللہ نے روکا ہے، اور اس کو کریں گے تو وہ گناہ ہوگا۔ جیسے اللہ نے شرک سے روکا ہے، سب سے زیادہ شرک کرنا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے بدعت سے روکا ہے، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا گناہ ہے۔ اللہ نے شراب سے روکا ہے، اللہ نے جھوٹ سے، اللہ نے غیبت سے، اللہ نے بہت ساری چیزوں، چغل خوری سے، رشوت سے، بہت ساری چیزوں سے روکا ہے۔ تو ایک آدمی شراب پیتا ہے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی حرام چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو واجب چھوڑنا، حرام کرنا، واجب چھوڑنا جس کا حکم ہے چھوڑنا گناہ، حرام جس سے رکنا ہے اس کو کرنا گناہ۔ اسی طریقے سے حدیث میں ایک تعریف بھی آئی ہے پہچان اس کی گناہ کی، الاثم ما حاک فی نفسی وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ یہ ہے کہ کرتے وقت دل میں کھٹکا لگا رہے، دل بے چین ہے، اور انسان کو پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بڑے خطرناک نقصانات ہوتے ہیں، نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ اخروی زندگی میں بھی اس کے بڑے خطرناک نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ زمین میں جو بھی پریشانی ہوئی ہے، تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وگرنہ اللہ بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت پر غور کیجئے، کیا بتایا گیا رہا ہے اس آیت میں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں، مصیبت کئی قسم کی ہوتی ہے، ہیلتھ ایشوز، فائنینشیل ایشوز، فلاں سب ایشوز، پرابلم جتنے، سب مصیبت عام لفظ ہے۔ انفرادی مصیبت، اجتماعی مصیبت، گھریلو مصیبت، مال کی مصیبت، صحت و تندرستی میں مصیبت، مصیبت کئی قسم، بچے کی شادی نہیں ہونا مصیبت، بچے کی پڑھائی تعلیم میں بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، مصیبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں فرمایا جو بھی زمین میں مصیبتیں ہو رہی ہیں، تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیا مطلب ہاتھوں میں؟ گناہوں کا اثر ہے یہ۔ گناہوں سے مصیبتیں ہوتی ہیں، گناہوں سے پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، گناہوں سے تباہ کاریاں ہوتی ہیں، گناہوں سے۔ اچھا آگے کیا؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ عفو معاف کر دیتا ہے۔ مطلب یہ جو مصیبت آئی ہے تھوڑے گناہوں کا اثر ہے، انسانوں نے زیادہ گناہ کیا ہے، زیادہ گناہ کر رہے ہیں، تھوڑے کا یہ نقصان ہے کہ مصیبتیں آئی ہیں، ورنہ بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا بڑا خطرناک نقصان ہے، دنیا میں، آخرت میں بھی ہے۔ بلکہ ہر شر اور بلا، جتنے نقصانات ہوتے ہیں زمین میں، کسی بھی اینگل سے لیں، کسی بھی اعتبار سے لیں، اس کی وجہ نافرمانیاں ہیں، اس کی وجہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، حرام کردہ چیزوں میں گناہ، معاصی اور گناہ۔ جتنی پریشانیاں زمین میں ہیں، جتنے فساد ہوئے ہیں، جتنی بگاڑ ہوئی زمین میں، جتنا نقصان ہوتا ہے زمین میں، اس کے پیچھے کیا ہے وجہ؟ گناہ۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قسوۃ القلب، دلوں کا سخت ہو جانا، دل نرم بھی ہوتے ہیں، دل سخت بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، دین کا کام کریں گے، نیکیاں کریں گے تو دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، دل نرم ہوں گے۔ تلینو کہا گیا، نرم ہوتے ہیں دل۔ لیکن اگر انسان کی زندگی گناہوں میں پڑ جائے، نافرمانیوں کا شکار ہو جائے، تو پھر یہ دل نرم نہیں، سخت ہو جاتا ہے، یہ دل سخت ہو جاتا ہے، قسوۃ القلب جس کو کہتے ہیں۔ اور چہرے پر تاریکی ہوتی ہے گناہوں سے، اس کا نقصان دیکھیے۔ دل جو میجر پارٹ آف دا باڈی ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر
آئے گا جمعہ میں بیٹھے گا خطبہ سن کے چلا جائے گا، صبح بھی گناہ کیا، جمعرات کی رات میں بھی گناہ کیا، جمعہ سے پہلے بھی گناہ کیا، جمعہ کے بعد بھی گناہوں کی پوری پلاننگ ہے، آتا ہے خطبہ سنتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کا، سخت ہے دل۔ جنازوں میں جاتا ہے قبرستان، لوگوں کو دیکھتا ہے قبروں میں، مردے کو دفن کیا جا رہا ہے قبر میں، مٹی ڈالی جا رہی، کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس کے ذریعے، آ جاتا ہے وہاں بھی دنیا کی باتیں کرنے لگتا ہے، وہاں بھی بعض لوگ شروع ہو جاتے ہیں، دیکھا نہیں دیکھا آپ نے، وہاں ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں قبرستان میں۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، دل سخت ہے۔ رمضان آ کے چلا جاتا ہے زندگی میں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے دل پر، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ 29 روزے ہو جائیں، قصہ ختم۔ اس کو پسند نہیں دینی چیزیں، اور دینی مجلسوں سے وہ دور رہتا ہے، دل کی سختی ہے اس کی۔ اس کو جو ہے دنیا کی موج مستیاں پسند ہیں، وہ ماحول رنگینیوں میں وہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، یہ اثر ہے۔ چہرے پر تاریکی ہوتی ہے، آپ گنہگار کا بعض لوگوں کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے، بڑا سمجھے، بڑا مجرم ہے۔ اور نیکیوں کا اثر آپ دل پر دیکھیں، جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، چہروں پر روشنی ہے، تازگی ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ اکبر۔ رزق میں برکت ہوتی ہے نیکیوں سے، آپ نیکی کیجیے۔ آپ مثال کے طور پر صلہ رحمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق کو زیادہ کرے، اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی نیکی ہے نا، صلہ رحمی سمجھتے ہیں بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ آپ دیکھیے کہ بھائی بہنوں کا خیال رکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے، برکت۔ 100 ریال 1000 ریال کا کام کریں گے، جی دیکھ لیجیے، آزما لیجیے، 100 ریال 1000 ریال کے برابر ہوں گے، اور عمر دراز ہوگی، زیادہ جئیں گے دنیا میں۔ لیکن جہاں گناہ ہو، انکم بہت ہے لیکن فائدہ ہی نہیں، برکت ہی نہیں۔ عام طور پر شکایت کہتے بھائی برکت نہیں ہے، کیا کریں، کیا پڑھ کے پھونکیے، کچھ پڑھ کے پھونکیے، رزق میں برکت ہو جائے، آئیے دکان پہ پھونک کے جائیے، ہم پر پھونک دیجئے تھوڑا سا تاکہ رزق میں برکت ہو۔ پھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، رزق میں برکت ہوگی، گناہوں سے رزق ختم ہو جائے۔ اللہ العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے وہ؟ کہ آسمان سے اترتا ہے نا رزق، معلوم ہے نا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کہا گیا، تو آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو آسمان سے جو رزق اس کا آنے والا ہوتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق آنے والا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے وہ رزق روک دیا جاتا ہے، روک دو، خلاص سٹاپ، نہیں دینا اس کو، گناہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نقصانات ہیں گناہ کی۔ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا میں ہوا نا بھائی، رزق میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریوں میں ملوث ہو گیا انسان، دل سخت ہو گیا، چہرے کی رونق ختم ہو گئی، اور رزق کی برکت ختم ہو گئی، پریشان ہے، بے چین، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو عذاب ملتا وہاں بھی۔ یہ تو دنیا میں زمین کے اوپر تھا پریشان، زمین کے اندر ڈالا گیا قبر میں، وہاں بھی پریشان، قبر کا عذاب۔ اب دیکھیے قبر کے عذاب کے کیا وجوہات ہیں، قبر کے عذاب کی وجوہات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا، پیشاب کے چھینٹ، دیکھیے بڑے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ دونوں نے کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیا رہا، کوئی بڑے کام نہیں کیے انہوں نے۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بد احتیاطی کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے بھائی، جا کر پیشاب کرتا تھا لیکن احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، نہ اس کے کپڑے بچے، نہ اس کے پیر محفوظ ہے، اس کا جسم محفوظ رہا، اس کی وجہ سے ہو رہا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ چغلی ہے نا، جس میں چغلی ہے نا، چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، فساد کے ڈر سے لوگ کرتے ہیں ایسے۔ ان کی بات انہوں نے یہ کہا آپ کے بارے میں، انہوں نے یہ کہا آپ کے بارے میں، عورتیں مرد اس میں لگے ہوئے، اس سے بھی جو ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سب نقصانات ہیں۔ اور جہنم کا عذاب، یہ تو قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت جہنم ہے، جہنم میں نیک لوگ جائیں گے، گنہگار لوگ جائیں گے، سب کو معلوم ہے بات۔ بھائی وہ گناہ جو زمین پر کیے گئے، بچنا تھا نہیں بچے، اس کا نقصان ہوگا وہاں، کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ گرمی بہت ہے نا آج، حج میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، بہت ہے نا گرمی؟ گرمی بہت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے جلدی۔ خطبہ بھی مختصر ہو رہا ہے، خطبے بھی مختصر دیے جا رہے ہیں، کیوں؟ ترجمہ بھی ہم جلدی ختم کرو بھائی، بیٹھے ہوئے لوگ جاؤ بھائی، آرام کیجئے، جا کے اے سی میں گھر میں رہیے،
کیوں؟ گرمی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. میں نے بتایا تھا شاید پچھلے جمعہ تھا نا؟ ہاں تھے نا. جہنم کی سانس کا اثر ہے. اماں کا کیا حال ہوگا؟ سانس کا ہی اثر ہے. جہنم کا کیا حال ہوگا جس کی گرمی سے ہم جو ہے کتنی دور ہے سورج؟ جہنم کتنی دور ہے؟ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہے، کتنے میل ہے. سانس کا یہ اثر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اشد کہا جدہ. مجھے جو پتا ہے اللہ عالم کویت میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، میں نے جو سنا. جدہ سب سے زیادہ گرمی نہیں ہے. یہ جو گرمی ہے نا سب سے زیادہ دنیا کی گرمی نہیں ہے. پتہ نہیں جی کے آپ کے پاس زیادہ ہے، ہم تو آئی کے والے لوگ ہیں. آئی کے مطلب اسلامک نالج، جی کے مطلب جنرل نالج آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا زمین میں سب سے زیادہ گرمی کس کنٹری میں ہوتی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے شہر جدہ میں سب سے زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ کیا ڈگری ہے ابھی؟ کیا چل رہے ہیں مشہور بھائی؟ 43 نہیں ہوگا میرے خیال سے، 38 ہوگی، 39. یہاں 39 ہے جدہ میں. اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ 39 ہے. نہیں بھائی جا کے ذرا پوچھیے، پتہ نہیں رشیا وشیا کا کیا حال ہے، دوسری کنٹریز کا کیا حال ہے، گلف کی دوسری کنٹریز کا. گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد ما تجدون، جہنم کی سانس کا اثر ہے. جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. اشتکت النار الی ربہا، اشتکت النار الی ربہا. جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ختم کرتا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن لہ بنفس، اذن لہا، جہنم کو 2 سانس کی اجازت دی اللہ نے. ایک اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخت سردی، ایک سخت گرمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تم جو دنیا میں سخت گرمی دیکھتے ہو، یہاں جدہ میں تو نہیں دیکھ رہے ہم، دوسری کنٹریز میں ہوگا، دوسرے شہروں میں ہوگا اس سے زیادہ گرمی، تو یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. اور دنیا میں جو سخت سردی پڑتی ہے وہ بھی یہاں نہیں ہوتی ہے. جدہ میں ٹاپ لیول کی سردی مائنس میں جاتا کہ کبھی نہیں گیا مائنس میں. 24-25 سال تک تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، کبھی نہیں گیا مائنس میں. ہم سے پرانے لوگ بھی ہوں گے یہاں. وہ بھی جہنم کا سانس کا اثر ہے. تو بھائی سانس کا یہ حال ہے تو سانس والی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے. جہنم میں گناہ جائیں گے، گنہگار جائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ اللہ فما بکت علیہم السماء والارض. ایک آیت میں کیا ہے؟ گنہگار جب مر جاتا ہے تو نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. آسمان زمین نہیں روتے، لیکن نیک آدمی مر جاتا ہے تو آسمان و زمین روتے ہیں. آسمان زمین روتے ہیں نیک آدمی کی دنیا سے جانے سے. گنہگار مرتا ہے تو نہ آسمان رویا نہ زمین رویا. اور دنیا میں گناہوں کا عذاب بھی ہوتا ہے. اللہ ہم نے قرآن میں کتنے واقعات نہیں پڑھے؟ اگر پڑھے تو نہیں پڑھے تو خیر مسئلہ پڑھنے کا ہے، پڑھنے کا بھی مسئلہ ہے. آج کل کہاں ہے ٹائم پڑھنے کا؟ نہیں پڑھیے، ٹائم ہے. آپ اپنا ٹائم ترتیب کریں پڑھائی کے لیے، دین کی سٹڈی کے لیے. پڑھیں دین پڑھیں، دین سنیں، دین پڑھیں، صحیح لوگوں کو سنیں، صحیح چیزیں پڑھیں. فائدہ ہوگا سننے کا، پڑھنے کا. ہدایت کے راستے ہیں یہ سب، اسباب ہیں. قوم نوح نے یہ راستے اپنے اوپر بند کر لیے تو ضلالت اور گمراہی ان کا مقدر بن گئی. پڑھیے، سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، گناہ ہے نا کفر سب سے بڑا گناہ، تو ان کے اموال، ان کی اولاد سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا. اللہ کے عذاب سے نہ ان کا مال بچایا ان کو، نہ ان کی اولاد بچا سکی، بلکہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جیسے کدابی آل فرعون کے ساتھ ہوا. فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ دھن دولت، بادشاہت، کرسی، سب کچھ تھی اس کے پاس، لیکن نیک عمل نہیں تھا. اس کی پوری زندگی گناہوں والی زندگی تھی، سر سے پیر تک. صحیح ہے نا؟ تو کیا کیا اللہ نے؟ والذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی، فرعون سے پہلے اللہ نے فرعون کو دنیا میں بھی عذاب دیا، قیامت کے دن بھی سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، جیسے کہ نصوص اس سلسلے میں آئے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ فأخذهم اللہ بذنوبہم. یہ ہے پوائنٹ. اللہ نے پکڑا ان کو، عذاب میں گرفت کیا. کیوں؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ عز و جل سخت سزا دینے والا ہے. اس کے علاوہ بھی موجود ہے آیتیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ تو ہے بھائی گناہوں کا اثر. انسان سے گناہ ہو جائے تو کرے کیا؟ یہاں کیا تھا فرعون کا مسئلہ؟ گناہ روزانہ گناہ. اور بھی بہت سارے کافر
صبح شام گناہ کرتے ہیں، ایمان سے خالی زندگی ہے. لیکن ایمان والے بھی صبح شام گناہ کرتے ہیں، ایمان والے بھی کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں. یہ گناہوں کا اگر دیکھیں، بعض لوگ ڈیلی گناہ کرنے والے لوگ ہیں. اب چیک کر لیجئے میں اور آپ اپنے آپ. بعض لوگ ڈیلی گناہ کرتے ہیں، بعض لوگ ویکلی کرتے ہیں، بعض لوگ منتھلی کرتے ہیں، بعض لوگ ایئرلی کرتے ہیں، بعض لوگ انڈیویجولی کرتے ہیں، بعض لوگ اجتماعی طور پر کرتے ہیں. اب مجھے بتا، یہ روزانہ فجر چھوڑنا ڈیلی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ روزانہ فجر نہیں پڑتا، روزانہ کلین شیف آفس جانے سے پہلے، کیا یہ ڈیلی گناہ کر رہا ہے؟ بولیے بھائی، غلط نہیں ہے. روزانہ کپڑا پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہن کے جاتا ہے، مرد کی بات کر رہا ہوں میں. روزانہ عورت فجر چھوڑتی ہے، ڈیلی گناہ. روزانہ صبح جو ہے ایک سیریل دیکھتی ہے یا شام کو ریلز دیکھتی ہے، موویز دیکھتی ہے، ڈیلی اس کا خاص ڈیلی ریلز دیکھتی ہے، حرام چیزیں، گناہ ہے نا ڈیلی. روزانہ جھوٹ بولتا ہے آفس میں، روزانہ جھوٹ بولتا ہے. کیسے؟ کیا ہوا لیٹ آ گئے؟ زحمہ ہے شیخ. زحمہ؟ ہاں. ارے اشارے پہ 15 منٹ رک گیا میں. ہاں اشارے پہ 15 منٹ رک گیا. 1 منٹ کا اشارہ تھا، 1 منٹ رکا، 13 منٹ جھوٹ بولا. بچے بیمار اس لیے لیٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، کمپنی میں آفس میں جھوٹ. کیوں؟ تاکہ مدیر سختی نہ کرے، کوئی مطلب ریکارڈ خراب نہ ہو اس کا. بہت سارے لوگ ہیں صبح شام. بچے بھی ہیں، ماں باپ کو روزانہ تکلیف دیتے ہیں. بیوی روزانہ شوہر کو پریشان کرتی ہے، بعض شوہر روزانہ بیویوں کو ستاتے ہیں، بچے روزانہ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں. ڈیلی صبح شام بدتمیزی، بد اخلاق ماں کے ساتھ باپ. یہ ڈیلی گناہ کرنے والے لوگ ہیں. بعض لوگ ویکلی سیریلس آتے ہیں لوگوں کے پاس. ویکلی گناہ ہوتا ہے، جمعرات کے دن دیکھیں گے ساری چیزیں، دونوں بیٹھ کے بچوں کو سلا کے. یہ ویکلی گناہ کرنے، منتھلی گناہ کرنے والے. کیا عجیب ہے گناہ. پر اللہ مجھے اور کو محفوظ رکھے. گناہ ہو جائیں، گناہ نہیں کرنا ہے. اگر ہو جائیں تو کرنا کیا؟ گناہ پہ گناہ کرنا. معلوم ہے گناہ ہے، پھر بھی کرنا. ریپیٹ کر رہا ہے. پتہ نہیں ریپیٹنگ صحیح ہے یا نہیں ہے. ڈیلی ریپیٹ کر رہا ہے اس گناہ کو. نہیں، غلط ہے. گناہ ہو رہا ہے تو آپ اس سے توبہ کر لیجیے. ٹھیک ہے، فجر چھوڑ گئی، اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اگلے دن سے پابندی کر لیجیے. ٹھیک ہے، صبح غلطی ہو گئی، جھوٹ بول دیا، توبہ کر لیجیے. جا کے باس کو بول دیا میں نے جھوٹ بولا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، آئندہ سے میں پابندی کروں گا، کچھ نہیں ہے، میں خود لیٹ آیا، اٹھا لیٹ، آیا لیٹ. کیا کرے گا وہ؟ فائر، خلاص جیل میں ڈالو اس کو. نہیں بولے گا بھائی، آپ کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستغفر. کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا رزق کمپلیٹ دنیا کا نہ مل جائے اس کو. جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا جھوٹ بولنے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال تو انسان کرے کیا اگر اس سے گناہ ہو جائے؟ توبہ کرنا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جلدی توبہ کرنا. گناہ ہو جائے، جلدی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کو یاد کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، توبہ کرنا، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نا امید نہیں ہونا کہ ہماری تو زندگی پوری گناہوں میں گزر گئی، اب کیا خاک مسلمان ہو. وہ بولتے ہیں بعض لوگ عجیب جملے، بھائی زندگی گزر گئی، اب کیا ہے، اب کیا پابندی. پوری زندگی ہماری ایسی نافرمانی، نماز کی پابندی نہیں رہی، واجبات کی ادائیگی نہیں ہوئی، محرمات کا ارتکاب رہا، ہم بہت بڑے ہیں بھائی گنہگار، چھوڑ دو، مت بولو ہم کو، ایسا بولتے ہیں. اور لوگ سمجھتے تھے اب کیا فائدہ، اب تو ختم ہے، بڑھاپا آ گیا، اب تو آج کل میں زندگی ختم ہو جائے. ایسے ہرگز نہ سوچے انسان. کبھی نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. گناہ جتنے بھی ہو گئے ہوں ماضی میں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیے تو آپ گھر کے اندر پہنچ جائیں گے. دروازہ بند ہو جائے گا آپ پر، پھر کچھ نہیں کر سکتے آپ. صحیح ہے نا؟ کاؤنٹر کھلا ہوتا ہے 3 گھنٹے پہلے کھولتے شاید نا، 4 گھنٹے پہلے. آج کل سفر بہت ہو رہا ہے نا لوگوں کا، ٹریولنگ بہت ہو رہی ہے، چھٹیاں ہیں لوگوں کی، جا رہے ہیں لوگ، ہے نا امجد بھائی؟ آج بھی جائیں گے شاید بعض لوگ رات میں انشاءاللہ، اللہ خیر سے پہنچا دے بس. تو سفر ہوتے ہیں، بعض لوگ دیر سے آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، کاؤنٹر کھلا ہے، 4 گھنٹے پہلے پہنچ گئے ماشاءاللہ، نہ تاکہ مسئلہ نہ ہو، اچھی چیز ہے. 2 گھنٹے پہلے بھی جاتے بعض لوگ، اسٹل کاؤنٹر از اوپن، آپ کو بورڈنگ پاس مل جائے. بعض لوگ 1 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں، ان کو بھی فلائٹ ملتی ہے لیٹ میں. کاؤنٹر بند ہونے سے پہلے مل گیا، کاؤنٹر بند ہو گیا خلاص. انٹرنیشنل 1 گھنٹہ پہلے بند کرتے ہیں نا، کاؤنٹر 1 گھنٹہ پہلے بند کرتے ہیں انٹرنیشنل.
پہنچ گیا 1 گھنٹہ بھائی وہ لیٹر یہ لو یہ میرا پاسپورٹ چلو اللہ لاسٹ پیسنجر مل گیا. اس کے بعد جو ہے آرام سے گئے. ارے خالہ کی فلائٹ ہے, چاچا کا ایئرپورٹ ہے, کزنس جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کاؤنٹر پہ. ایسا نہیں ہوتا, ختم, کاؤنٹر بند, خلاص آپ کو فلائٹ نہیں مل سکتی. آپ دیر کر دی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہماری زندگی میں. کب تک؟ جب تک کہ ہمارا کاؤنٹر بند نہ ہو جائے. ہمارے لیے کاؤنٹر کب بند ہوگا؟ جب ہماری سانس بند ہو جائے. جی جب تک کھلا ہوا ہے. تو نا امید نہ ہو. گناہوں میں جو زندگیاں اب تک جو زندگی گزر چکی, نا امید نہیں ہونا, اللہ سے امید رکھنا اور توبہ کرنا. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے اللہ. کیا آیت ہے دیکھیے, بڑا رحیم ہے اللہ, بہت رحیم ہے. پریشانی کیا ہے معلوم ہے؟ ایک بات بتاؤں, میں بہت سوچتا ہوں ہر چیز کے بارے میں. ٹاپکس جو آتا ہے, کیا انسان اللہ کو, جیسے میں اور آپ ہیں, ہم کتنا پہچانتے ہیں اللہ کو؟ ایک سوال اپنے آپ سے کر لیجئے. اور ابھی جائیں گے نا لنچ ونچ کرنے کے لیے, اگر روزہ ووزہ نہیں ہے آپ لوگوں کا تو ایسے ہی بول رہا ہوں, بعض لوگ نفل روزے میں, تو آپ لنچ کرتے ہوئے ذرا بیگم سے پوچھیے, بچوں سے, کتنا آپ اللہ کو پہچانتی ہو؟ اپنے آپ سے سوال, میں اللہ کو کتنا پہچانتا ہوں؟ یعنی کیا پہچان ہے آپ کی اللہ کے بارے میں؟ جیسے اگر میں بولوں گا میں مشہود بھائی کو پہچانتا ہوں, میں وہ امجد بھائی کو پہچانتا ہوں, میں یہ فلاں عزیز عبدالعزیز بھائی کو پہچانتا ہوں, عمران بھائی بیٹھے ہوں ان کو پہچانتا ہوں, ظفر میرے شاگرد ہیں بچے جو نظر پڑ رہی, ریحان بھائی, میں ان کو جانتا ہوں. کتنا جانتا ہوں؟ میں جانتا ہوں. آپ لوگ مجھے جانتے ہیں جتنا جانتے ہیں. سوال یہ کہ پہچان کی وہ کیا ہے, حد کیا, کتنا ہم اپنے رب کو, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اس کو ہم کتنا پہچانتے ہیں؟ کتنا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کر کے اس کا جواب خود ڈھونڈ لیجیے. ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو جواب دیجیے کہ آپ کتنا پہچانتے ہیں اپنے رب کو. اللہ بڑا رحیم ہے, سبحان اللہ. وہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے. آزمائش زندگی. دیکھیے آیت, دیکھیے قرآن میں ایسی آیت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی توبہ کے بارے میں. توبہ پہ اگر کسی کو خطبہ دینا ہے, درس دینا, یہ آیت لے لینا, قل یا عبادی. جی آیتیں بہت ہیں, وتوبوا الی اللہ جمیعا, لیکن یہ بات, اس کے ورڈز دیکھیے آیت. قل, کہہ دیجیے, یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو. یعنی اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہہ دیجیے یا عبادی, اے میرے بندو. کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں. میں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں, میں مترجم ہوں. اسرفوا علی انفسہم, اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی. اذنبوا نہیں ہے لفظ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا. اذنبوا کثیراً, زیادہ گناہ کیے نہیں. اسرفوا علی انفسہم, اپنے نفسوں پر انہوں نے بڑی زیادتیاں کی. ورڈز دیکھیں کیا انداز ہے, نہیں رحیم کا انداز دیکھیے, کریم کا کرم دیکھیے, رحمان کی شان دیکھیے. اللہ اسرفوا علی انفسہم. یہ پہلے بول رہا ہے یا عبادی, میرے بندو. بندوں کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے, میرے بندے ہو, گناہ کیے تب بھی میرے ہی ہو, دور چلے گئے ہو میرے ہو. یہ مت سمجھنا کہ مجھ سے ناتا ختم, نہیں, عبادی میرے بندے ہو. اور جنہوں نے نفسوں پر زیادتیاں کی, لا تقنطوا, تسلی دے رہا, نا امید مت ہونا. کس چیز سے؟ من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے. او بھائی گناہوں میں حد سے آگے بڑھنے والوں, نفسوں پر زیادتیاں کرنے والوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. تو یہاں امید دلائی جا رہی ہے, یعنی رحمت سے نا امید. رحمت ہوگی, مانگو, بخشش ہوگی, مانگو, بخش دیا جائے گا, بخشوا لو. رحم ہوگا, مانگ لو رحمت. آگے کیا؟ ان اللہ, پہلے کیا نا امید مت ہونا, اب آگے اطلاع دی جا رہی ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر آیت ختم ہو رہی ہے انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی ہے جو بخشتا ہے اور رحم کرتا ہے. کیا بات ہے. اب اس کے بعد درگاہ کیسا جانا بھائی,
کیسے لوگ ہیں درگاہ جاتے ہیں، مزار جاتے ہیں، ہم گنہگار، یہ نیک لوگ، ان کے تھرو، ان کے واسطے سے، ان کے طفیل سے اللہ بخش دے گا، یہ قریب ہیں ہم دور ہیں۔ او بھائی پڑھ لو نا آیت، قصہ ختم۔ یہی تو پرابلم، آیت نہیں معلوم، ترجمہ نہیں معلوم، تفسیر نہیں معلوم، جانتے نہیں اللہ کو، پہچانتے نہیں اللہ کو، پہچانا نہیں صحیح معنوں میں اللہ کو، تو پھر شرک کے دروازے تو کھلیں گے زندگی میں، اللہ معاف فرمائے۔ چلیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تمام گنہگاروں کو اللہ نے اس آیت میں دعوت دی ہے کہ وہ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ لوٹ کر اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کی برابر کیوں نہ ہوں۔ یہ تھے الفاظ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے، حدیث سے بھی موجود ہیں، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی مانگے گی، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ علماء سے جڑے رہیے تاکہ حدیثوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ حدیث ہے، اس کا مطلب کرنا، اس کا مطلب گناہ، اس حدیث کا مطلب کرنا گناہ، کیونکہ اللہ برا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو مٹا دے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، تو پھر کرنا ہے ڈیلی کرنا گناہ کی، ختم، پہلے سنے سو ختم۔ نہیں نہیں نہیں، غلط ہے۔ آپ فہم السنہ ایک چیز ہے، حدیثوں کو سمجھنا، کسی چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بات سمجھنی ہو تو اس چیپٹر سے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام آیتوں اور حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کیجئے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک حدیث لیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس ٹاپک سے، اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھا کیجئے تب سمجھ۔ اسی لیے بار بار بولتے ہیں اور مرے تک بولیں گے، سانس جب تک چلے گی ہماری انشاءاللہ بولیں گے۔ علماء سے جڑے رہیے۔ آپ کو عالم سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ عالم سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ عالم سے جڑے، مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے میں علماء سے جڑا ہوا ہوں، اردو کے، پاکستان انڈیا کے علماء، نام لے کے پوچھ لیجیے، یاسر جابری مدنی ہے کہ جانتے کیا، پوچھیے آپ۔ میں جڑا ہوا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، سر آنکھوں پر علماء میرے پاس پاکستان انڈیا کے، دنیا کے تمام۔ میں اردو بولنے والا ہوں، اس لیے اردو علماء کی بات کروں۔ علماء کا ادب کیجیے، علماء کا احترام کیجیے، علماء سے جڑے رہیے، علماء سے اپنا تعلق قائم رکھیے، یہ لوگ آپ کو دین کا صحیح فہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دوسری مشہور حدیث، وہ بھی آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، سارے بنی آدم خطا، بہت گنہگار ہیں۔ آدم کی ساری اولاد گناہ کرتی ہے، آدم کی ساری اولاد سے گناہ بہت ہوتے ہیں، تو سب سے جب زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر اچھے کون ہیں بھائی؟ سارے ایک میدان میں ہیں تو پھر اچھے کون ہیں ان میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو زیادہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، تو اٹھتے بیٹھتے جو ہے گناہوں سے معافی مانگیے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکیاں کیجئے، نیکیوں سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں، اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، آپ نیکیاں خوب کرنا، خوب۔ اب گناہ بہت ہو گئے نا، یاد بھی نہیں ہے نا کتنے ہوئے، اسکول میں، کالج میں 15 کے بعد شروع ہو گیا نا رجسٹر ہمارا سب کا، آفٹر 15 ایئرس۔ اب ایج دیکھیے، اب اپنے اپنے ملکوں میں شادی سے پہلے دوستوں کے ساتھ سفر و حضر میں، وہاں یہاں اکیلے، وہ یہ واٹس اپ سے پہلے، اس سے پہلے، واٹس اپ کے بعد، فیس بک کے بعد، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، سب گناہ نہیں معلوم نا، یاد ہی نہیں، کچھ یاد ہے مجھے یاد ہی نہیں رہتا کیا کیا کیا، کہاں کہاں کی گناہ۔ نیکیاں زیادہ کرے انسان، جتنا موقع مل رہا نیکیاں کرتے چاہیے، جتنا موقع ملا۔ لوگوں کو موقع ملتا نیکیاں نہیں کرتے، معلوم آپ، مجھ کو اور آپ کو موقع ہے نیکیاں کرنے کا۔ اچھا ابھی میں ترجمہ ختم کروں گا، 5-7 منٹ میں شاید باقی ہے، بس تھوڑا سا کچھ حدیث ہے۔ اس کے بعد کیا نیکی کروں گا ہے؟ میں باہر جاتے جاتے نیکی کر سکتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعہ مسجد رضوان میں بھی بولا تھا، آپ اٹھ کر باہر جاتے جاتے کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جائیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے۔ اور یہاں سے اٹھ کر جب جاتے ہیں، ایک تو یہ استغفر اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ نیکی ہے۔ سوچ کے جائیے کہ نہیں میں آج تھوڑا قرآن پڑھوں گا، میں بیوی سے معافی مانگوں گا، میں بچوں کو نصیحت کروں گا، میں تھوڑا کسی مسافر کی مدد کروں گا، میں کسی حاجی کی مدد کروں گا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے نیکیوں کی، یہ بھی نیکی ہے۔ اذا ہم احدکم بحسنہ فلم یعملها کتبت له حسنہ، نیکی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، بہت ہے، موقع بہت ملتا ہے اصل، لیکن کرتے نہیں ہم لوگ، مر جاتے، پھر اس کے بعد افسوس کرتے رہو، تھوڑا بھیج دے اللہ، 2 رکعت پڑھوں گا، 1 سجدہ کروں گا، صدقہ کروں گا، تیرے راستے میں پھر آؤں گا، جو نصوص موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اس کے فوری بعد نیکی کرو. لیکن میں نے کہا نا بعض لوگ ڈیلی گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ. یہ کیا ہے بھائی؟ گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، کچھ بھی نیکی کرو، 2 رکعت پڑھو، صدقہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی بھی نیکی کرو. یہ نیکی آپ کے پچھلے پاسٹ کے اس گناہ کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا تھا اس کو معاف کر دے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ، اسی طریقے سے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس کی پابندی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جمعہ سے جمعہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. رمضان سے رمضان وغیرہ سب، جب بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. اسی طریقے سے اگر کسی سے گناہ بھی ہو جائے تو وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله دل کو لگتی ہیں آیت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا، کہ انہوں نے سنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی مرد، اس میں مرد کا لفظ ہے، اس کا مطلب عورت بھی شامل ہوگی اس میں، تو مرد گناہ کر لے شامل ہوگی، مطلب جب مرد اگر گناہ کر لے، یہ کام کرے تو معاف ہوتا ہے، تو عورت بھی یہی کام کرے گی تو اس سے بھی معاف ہو جائے گی. جب بھی کوئی مرد کوئی گناہ کرتا ہے، پھر کھڑے ہوتا ہے، جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنانے کے بعد اس آیت کو پڑھا، جس آیت میں اللہ نے فرمایا: والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اللہ. انس بن مالک، کیا حدیث آ رہی ہے بھائی، وہی بچپن کی سنی ہوئی حدیث. اللہ ہمارے استادوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے مالیگاؤں میں پڑھایا تھا. یہ حدیث مجھے جب پڑھتا ہوں وہی مالیگاؤں جامعہ محمدیہ منصورہ مہاراشٹر یاد آتا ہے، جہاں ہم نے یہ حدیث پہلی بار استاد سے سنی تھی. انہوں نے سمجھایا تھا، پڑھایا تھا، یاد دلایا تھا، یاد کیا تھا، آج آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں. حدیث قدسی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں: یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب جب تو مجھ کو پکارے گا، مجھ سے امید رکھے گا. کیا انداز ہے بھائی، کیا انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے: یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، بے شک تو جب جب مجھ سے دعائیں کرے گا، جب جب مجھ کو پکارے گا، ورجوتنی، مجھ سے امید کرے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پرواہ بھی نہیں کروں گا کہ کتنے گناہ تو نے کیے ہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی ثم استغفرنی غفرت لک. اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمان کو چھو جائیں، پھر تو مجھ سے، بچے تھے ہم لوگ اس وقت یہ جب حدیث سنا رہے تھے استاد. اب دیکھیں یہ بچہ یہ حدیث سن رہا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ اتنا اچھا ہے. یہ فائدہ ہوا جو میں آج بھی وہ خوشی، مالیگاؤں میں مجھے وہ کمرہ بھی یاد ہے، میرا کلاس روم مجھے یاد ہے. یو پی کے استاد تھے، مدنی استاد یو پی کے، ابھی بھی ہیں، ضعیف ہیں، ان کا نمبر بھی ملا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ملاقات کروں گا اگر ممکن ہو ان سے، یا رابطہ تو ضرور کروں گا. وہ کلاس روم میں انہوں نے جو حدیث سنائی ہے، اللہ اتنا اچھا ہے. کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے آدم کے بیٹے، جب جب مانگے گا، جب جب امید کرے گا، میں معاف کر دوں گا. اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمان کو چھو جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگے گا، آسمان کو گناہ چھو گئے، مجھ سے معافی مانگ لے گا، غفرت لک، بخش دوں گا. یا ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے، زمین بھر گناہ لے کر تو میرے پاس آ جائے قیامت کے دن، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، میں زمین بھر بخشش اور مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. اللہ، ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے کوئی اس کے جیسا؟ یہ ہے رب العالمین، یہ ہے الہ العالمین. تو کیوں نہ ہم اس کے ہو جائیں، اس کے قریب ہوں، اس کو خوش کریں. دیکھیے، چیک کیجئے، اس کے چیک کرتے رہیے، علماء سے پوچھیں کیا چیز کروں کہ وہ خوش ہو جائے، کیا بولوں وہ خوش ہو، کیا کروں وہ خوش ہو، کیا کیا کاموں سے وہ خوش ہو جائے. اس کو خوش کرو بس. بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں اس کو ناراض نہیں کرنا. بہت پہلے انڈیا میں نے بولا تھا ایک تقریر میں، شوہر کو خوش کرنے کے چکر میں اس کو ناراض نہیں کرنا، اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہیے. بیوی بھی خوش، شوہر بھی خوش، باس بھی خوش، کمپنی بھی خوش، کیونکہ یہ سارے لوگ اس کے بندے ہیں. ان سب کے دل اس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یاد رکھیے. اللہ
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بہت بڑی باتیں ہیں بھائی, اللہ کیا کہوں بس. اور ایک حدیث دیکھیں, اللہ انس بن مالک, حدیث سے پڑھیے بس. اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ سے, اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے اللہ کو. دیکھیے اس کو خوش کرنے کے چکر میں دیکھیں خوشی توبہ سے ہوتی ہے. توبہ صبح شام کیجیے آپ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو. اس حدیث سے لگائیے, مشہور حدیث ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی جو ہے ایک چٹیل زمین, جیسے کیا بولتے ہیں اس, بڑا چھٹے کھلا میدان, ڈیزرٹ, سفر میں جا رہا تھا, ساتھ میں جانور تھا. وہ جانور پر جو اس زمانے کے جانور کے ساتھ جاتے تھے نا, پلین جہاز وغیرہ تو نہیں تھے, تو وہ جا رہا تھا. اس کا کھانا پینا اس پر رکھا ہوا تھا, اشکیزہ کھانے پینے کی اشیاء اس پر رکھے تھے. جا رہا تھا, ایک جگہ رکا, ٹھیک ہے, تھک گیا, درخت کے سائے میں لیٹ گیا. اٹھ کے دیکھتا ہے تو جانور غائب ہے. پریشان ہو گیا, کھانا پانی سب اسی کے ساتھ, غائب جانور. ڈھونڈا ادھر ادھر, کہیں بھی نہیں ہے, کہاں ہے جانور, کا تھا. آیا درخت کے سائے میں لیٹ گیا, خلاص چند لمحوں کا میں محتاج ہوں, زندگی ہے بس, ختم. کھانا پانی نہیں تو آدمی کیسے جیے گا. کھانا پانی لے کر آیا نا یہ ہم کو, کھانا پانی رزق نہیں ہو تو آدمی کیسے جیے گا. نا امید ہو گیا زندگی سے, لیٹ گیا, ٹھیک ہے. جانور نہیں ملا. فبینما ہوا کذا اذ ہوا بہا قائم, ایسی نا امید ہو کے لیٹ گیا تھا. دیکھتا ہے تو جانور اس کا بازو کھڑا ہوا. آ گیا واپس, خوش ہو گیا, زندگی لوٹائی. وہ سمجھا کہ مرنے والا ہوں میں, اس کی زندگی لوٹائی. اللہ اکبر, کیونکہ کھانا پینا اس کے بعد. اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, زبان سے اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب. کیا بولا؟ اللہم انت عبدی, دیکھ, اللہم اے اللہ, انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ میں تیرا رب. یہ کیا بولا؟ کیا بولنا تھا اس کو؟ بعض اوقات ہو جاتا نا غلطی, تو اس کی غلطی دیکھیے. یہ غلطی تھی, یہ بھول تھی, چوک تھی. جان بوجھ کر بولتا تو اسلام سے باہر چلا جاتا. کیا بولا اس کو؟ بولنا کیا تھا اصل؟ تو میرا رب ہے. تو پہنچایا میرا جان بوجھ, زندگی دی, میں تیرا بندہ ہوں. اس نے الٹا بولا. اس کی خوشی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی. الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخطأ من شدت الفرح, اللہ تعالیٰ اس نے خوشی کے مارے غلطی کر ڈالی, زمین سے غلطی ہو, زبان سے اس کے غلطی ہو. تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے, سچی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سے موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التوبہ تہدم ما کان قبلہا, توبہ سے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. اب آخری بات کیا ہے؟ گناہوں کی شرطیں ہیں بھائی. ایسے خالی معافی, ٹھیک ہے, معافی مانگنا سمجھ میں آ گیا. 2 پوائنٹس, 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی. 3 چیزیں کیا؟ گناہ کس کو بولتے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا. اب یاد ہے نہیں ہے نہیں معلوم, شروع خطبہ اسی سے ہوا تھا, ٹائم نہیں ہے کہ بار بار یاد دلائیں آپ کو. گناہ کس کو کہتے ہیں بات معلوم ہو گئی. گناہوں کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے زمین پر, قبر میں, آخرت میں, یہ بھی معلوم ہو گیا. گناہوں سے توبہ ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں, کیا کیا کریں ہم, وہ بھی معلوم ہو گیا. آخری بات چوتھی, شرطیں کیا ہیں اس کی, کس کی؟ توبہ کرنے کی شرط. توبہ کرنے کی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو, شرمندگی, ندامت کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی, میں نے اللہ کو ناراض کیا, اس کا احساس ہو, شرمندگی ہو. ایک. نمبر 2, اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر دے. یہ نہیں کہ ڈیلی شرمندگی ہو رہی ہے, کر رہا ہے, شرمندگی ہو رہی ہے, شیف کر رہا ہے, شرمندگی ہو رہی ہے, سیریل دیکھ رہی ہے, شرمندگی ہو رہی ہے, ریلز دیکھ رہی ہے, شرمندگی ہو رہی ہے, جو شوہر کو جھوٹ بول رہی ہے, شرمندگی ہو رہی ہے, شوہر کو تکلیف دے رہی ہے, شرمندگی ہو رہی ہے, ماں باپ کو تکلیف بھی دے رہا, ڈیڈی کو مما کو بہت ستایا میں, پھر صبح اٹھتا پھر ستاتا, پھر رات میں پھر ستاتا. ارے یہ کون سی شرمندگی ہے بھائی؟ شرمندگی وہ جو انسان کو اس گناہ سے دور کر دے. پینے والا شرمندہ آیا, میں بہت پی لیا, ختم, توبہ, لیکن پھر نکال کے پی رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس گناہ سے دور ہو جانا. نمبر 2. تیسری چیز العزم علی اللہ یعود, کہ اس کا عزم کر لے کہ دوبارہ وہ یہ غلطی نہیں کرے گا, جس گناہ سے, جس غلطی سے وہ توبہ کر رہا ہے. یہ 3 شرطیں ہیں, تو ٹھیک ہے,
گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ قبول ہوگی۔ یہ حقوق اللہ کے اگر معاملہ کا، یعنی اللہ کی نافرمانی اگر ہوئی، بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، تکلیف دی، میں نے آپ کو مارا، میں نے آپ کو پیٹا، مارا، ستایا، تو یہ تین کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ سے معافی مانگ لوں، بھائی امجد بھائی میں نے آپ کو مارا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، مثال دے رہا ہوں، اشود بھائی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے، عبداللہ بھائی مجھ کو معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو ستایا تھا اس سال اس وقت فلاں، میری وجہ سے آپ کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ یا زمین لے لی بہن کی، ابا مر گئے، بہن کی شادی ہو گئی تھی، بہن کو بیچاری بھولی بھالی بہن ہماری، ان کو پتہ ہی نہیں کہ زمین کا کیا بھیا کیا کیا کام کیا ہے، بھائی صاحب نے کیا کیا گڑبڑ کیا ہے، بعد میں احساس ہوا نہیں بہن کی زمین ہم نے لے لی، تو وہ زمین پوری دے دینا، چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو۔ ابا جب تھے وہ ہزاروں میں تھی، اب کروڑوں میں ہے، دینا ہے دل دیتے۔ حیدرآباد میں کچھ لوگوں نے دیا ہے، میں گواہ ہوں، یہاں تھی فیملی، بیٹھ کے سمجھا نہیں، خلاص ہوتے ہیں ایسے لوگ، زمین دے دیں اگر بہن کی زمین آپ نے لی ہے، بھائی کی مثال دے رہا ہوں، بہن بھائی، تو حقوق اگر ہیں تو واپس کرنا ہے، بڑا مسئلہ ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو بھائی۔ اسی کے ساتھ خطبے کا ترجمہ ختم۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، نافرمانیوں سے ہماری زندگی محفوظ رکھے، اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کی شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس ضرور پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔